أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجرك الله حجة ابن الحسن في مصاب جدك الحسين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. عصر عاشور ہے، آپ سب سید الشہداء پر گریہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ارباب مقاتل کے مطابق تقریباً یہی وہ وقت تھا کہ جب سید الشہداء شہداء کے لاشوں کے پاس آئے اور جو آخری شہید ہوا حضرت علی اصغر، حفر قبرن بجفن سیفہ، حسین نے زمین پر بیٹھ کر علی اصغر کی قبر تلوار کے غلاف سے کھودی اور ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، یعنی پروردگار اب حسین کے پاس کچھ نہ بچا۔ اسی واقعے کے بعد ارباب مقاتل نے جملہ یہ تحریر کیا فلما آیس من حیاتہ حمل علی القوم مسلطا سیفہ۔ ایک دفعہ حسین نے دیکھا کہ اب زندگی کے لمحے پورے ہو چکے ہیں، وعدہ الہی کا وقت آ چکا ہے، تلوار نیام سے نکالی اور حملہ کیا دشمن کی فوجوں پر۔ یہ آپ جانتے ہیں دشمن کی فوجوں پر آقا حسین نے اس طرح سے حملہ کیوں کیا؟ کیونکہ دشمن نے جب دیکھ لیا کہ اب مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے تو دشمن کی فوجیں خیموں کے نزدیک آ کر حملہ کرنے لگی۔ اب آپ کے مولا کے پاس وقت نہیں بچاتا کہ خیموں میں جا کر خدا حافظی کرتے، ذوالجناح پر نہ بیٹھے، فوجوں کو پیچھے دھکیلا، جب دھکیل کر آئے تو اب خیمے میں تشریف لائے۔ اور ایک دفعہ جب بیویوں نے حسین ابن علی کی صورت کو دیکھا، صبح سے عصر تک یہی ہو رہا تھا کہ جو شہید میدان کو جانا چاہتا تھا شہادت کے لیے، مولا کا حکم تھا خیموں میں جاؤ، خواتین سے خدا حافظی کر کے آؤ۔ جب بھی کوئی شہید جاتا ہوگا خیموں میں وہاں محمد و علیہ کے صدائیں بلند ہوتی تھیں، مولا حسین تشریف لاتے تھے، شہزادیاں حسین کے چہرے کو دیکھتی تھیں، دل پر سکون آ جاتا تھا۔ لیکن اب بیبیاں کیا کریں کہ خود مولا حسین خیمے میں تشریف لا۔ وہ آخری وقت آ گیا کہ جس کا بیبیوں کو انتظار تھا۔ بس ایک دفعہ مولا نے تمام خواتین کا نام لے کر علیکن منی السلام جب کہا، بیبیوں میں کوہرام مچا، وا محمد و علی و جعفر و حمزہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ ایک ایک بی بی کو صبر کی تلقین کی، جناب زینب کو صبر کی تلقین کی، خیمے سے باہر تشریف لائے، سکینہ اور رقیہ سے خدا حافظی کی، ذوالجناح پر تشریف فرما ہوئے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے جب مولا ذوالجناح پر تشریف فرما ہونا چاہتے تھے، نظر یمیناً و شمالا، ایک دفعہ دائیں بائیں دیکھا، اور علماء نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ حسین کو مدینہ کی رخصت یاد آئی ہوگی، مکے کی رخصت یاد آئی ہوگی کہ جب مدینہ میں ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے تھے، بنی ہاشم کے 18 نوجوان گھیرا ڈال کر کھڑے ہوتے ہوں گے، کوئی لگام پکڑتا ہوگا، کوئی رکاب پکڑتا ہوگا، اس شان سے فرزند فاطمہ ذوالجناح پر سوار ہوتے ہوں گے، لیکن جو ذوالجناح پر سوار کرانے والے تھے وہ گنج شہداء میں سو چکے، جو بھائی گھوڑے کی لگام پکڑتا ہوگا دریا کی ترائی پہ سو چکا۔ ایک دفعہ حسین ابن علی ذوالجناح پر سوار ہوئے، ایڑ لگا کر آگے بڑھنا چاہتے تھے کہ علامہ شوشتری نے لکھا کہ ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ مولا حسین نے جب سبب دریافت کیا، ایک دفعہ ذوالجناح نے اپنے چہرے کو سموں کی طرف پھیر کر اشارہ کیا۔ اب جو آقا نے ذوالجناح کی نگاہوں کا تعاقب کیا، سموں کی طرف دیکھا تو 3 برس کی ننھی بچی ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی میرے بابا کو مقتل نہ لے کر جا۔ شفیق باپ ہے، رحمت للعالمین کا پوت نواسا ہے۔ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے۔ جب باپ مسافرت پر جاتا ہے، کوئی 3 برس کی 4 برس کی بچی ہو، اس سے کہتا ہے گھبراؤ نہیں بیٹیا، 3 دن بعد واپس آ جائیں گے، 5 دن بعد واپس آ جائیں گے۔ یہ بتاؤ پردیس میں جا رہے ہیں، تمہارے لیے کیا تحفہ لے کر آئیں؟ حسین اپنی بچی کو کیا وعدہ دے کر جائے، کیا کہیں مولا کہ بٹیا ہم تھوڑی دیر بعد واپس آئیں گے،
مولا جانتے ہیں کہ اب میرا سر میری بیٹی نوکے نیزہ پر دیکھے گی، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ بیٹی سے کہا بیٹیا خیمے میں جاؤ، شاید تمہارے لیے پانی لے آئیں۔ میں مولا حسین سے ایک سوال کروں گا، آقا اگر بچی نے یہ پوچھ لیا کہ چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے لوٹ کے نہ آئے، تو آپ کیا جواب دیجئے گا؟ ذوالجناح پر تشریف فرما ہوئے فوج اشقیاء کے سامنے آئے، ایک خطبہ دیا، نصیحت کی، وعظ کیا۔ حل تعلمون ابن بنت نبیکم غیری، کیا روح زمین پر نبی کا نواسا میرے علاوہ کوئی ہے؟ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ بغضاً لابیک، علی ابن ابی طالب سے بغض ہے، اجر رسالت ادا کیا جا رہا ہے رسول اللہ کو۔ پس ایک دفعہ مولا حسین نے خطبہ پڑھا، لشکر پر حملہ کیا، لشکر کو پیچھے دھکیلا، جو بہادر آیا اس کو تحقیق کیا، ایک ٹیلے کا انتخاب کیا، لشکر پر حملہ کرتے تھے، لشکر کو پیچھے دھکیلتے تھے، ٹیلے پر جاتے تھے، خیمے کا رخ کر کے فرماتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، دوبارہ ٹیلے سے نیچے اترتے تھے، لشکر کو پیچھے دھکیلتے تھے، دوبارہ ٹیلے پر آتے تھے، خیمے کا رخ کیا کے فرماتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس بات کا مطلب سمجھے آپ؟ یعنی بہن زینب گھبرانا مت، جب تک یہ آواز آ رہی ہے سمجھ لینا کہ حسین زندہ ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حسین اتر کر ٹیلے سے نیچے اترتے تھے، فوجوں کو پیچھے دھکیلتے تھے، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر چلایا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار چلائی۔ اب آقا کے وجود میں مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رہی، گھوڑے کی باغوں کا رخ موڑا، ایک دفعہ دوبارہ خیمے میں تشریف لے گئے۔ خیمے میں جب داخل ہوئے، خواتین نے اس حال میں دیکھا، گریہ کرنا شروع کیا، خواتین کو صبر کی تلقین کی۔ فرأى سکینہ منحازۃ باکیۃ عن النساء، ایک دفعہ سکینہ کو دیکھا خواتین سے الگ خیمے کی دیوار کی طرف منہ کر کے گریہ کر رہی ہے۔ آپ سمجھے اس کا مطلب کیا تھا؟ جب باپ مقتل کو گیا تھا نا رن کو، تو بدن پہ کوئی زخم نہ تھا، جب واپس آیا ہے تو بدن لہو لہان تھا۔ شہزادی میں طاقت نہ تھی کہ باپ کے زخمی بدن کو دیکھے، خیمے کی طرف منہ کر کے رو رہی تھی۔ جب کسی بچے کا باپ مر جاتا ہے نا حادثے میں، بدن پر خون کے دھبے ہوں، بچی کو دکھائی نہیں جاتے، بچی برداشت نہ کر پائے گی، میں کہوں گا آقا زادی آپ نے بابا کے زخمی بدن کو دیکھ کر کس طرح سے برداشت کیا؟ ایک دفعہ حسین آگے بڑھے، سکینہ کو تسلی دی، خیمے سے باہر تشریف لائے، ذوالجناح پر سوار ہوئے، مقابلہ کرتے جاتے ہیں، لشکر کو پیچھے دھکیلتے جاتے ہیں، ٹیلے پر جا کر فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک دفعہ ارباب مقاتل نے لکھا، تلوار چلاتے چلاتے حسین ابن علی نے شہداء کے لاشوں کا رخ کیا، کہا ما لکم یا فرسان الحیجہ انادیکم فلا تجیبون، اے میرے بہادروں تمہارا مولا مشکل میں گرفتار ہے، میری مدد کرنے نہیں آؤ گے؟ ایک دفعہ لاشوں میں تھر تھراہٹ ہوئی، آقا موت نے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، اگر اجازت دے خدا زندہ ہو کے پھر آپ کی۔ ایک دفعہ مسلم کو آواز دی، ہانی کو یاد کیا۔ علماء فرماتے ہیں مسلم نے اپنی شہادت سے پہلے حسین کو یاد کیا، حسین نے مسلم کو یاد کیا۔ جس بچے کو فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، جس بچے کے جھولے کو جبرائیل جھلاتے تھے، پنجتن سے دنیا خالی ہونے والی ہے، عصر کا وقت نزدیک ہے، اب امام کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، امام کے بدن میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ ٹیلے سے نیچے اترے، لشکر کو پیچھے دھکیلا، اب تمہارے آقا کی سانس پھول رہی ہے، اب طاقت نہیں ہے۔ مقتل کے الفاظ ہیں فوقف لیستریح ساعۃ، حسین رکے، گھوڑے کی باگوں کو کھینچا، ہاتھ کو نیچے کیا، کیوں؟ تاکہ سانسوں کو اکٹھا کر کے پھر حملہ کر سکیں۔ سانس پھول چکی تھی بوڑھے امام کی، ذرا آرام کرنے پھر حملہ کریں۔ ایک ملون نے رماہ بحجر، ایک پتھر مارا آقا کی پیشانی پر لگا، فمسح بکمہ، حسین نے اپنی پیشانی سے صاف کیا۔ مدینہ ہے، حسین جھولے میں ہے، رسول خدا تشریف لائے، حسین کے چہرے کا بوسہ دیا، پیشانی کا، رخسار کا، گلے کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، گھٹنے کا، بطن شکم کا، سینے کا، ہر جگہ بوسے لے رہے ہیں۔ دیکھنے والا پریشان ہو گیا،
یا رسول اللہ اتنے بوسے کیوں دے رہے ہیں مختلف بدن کے تمام جگہوں؟ فرمایا اقبل مواضع الرماح والسیوف، میں ان جگہوں کے بوسے لے رہا ہوں جہاں عصر عاشور تلواریں اور نیزے پڑیں، یعنی مولا کے بدن پہ کوئی جگہ سالم نہ تھی۔ راوی نے آ کر پوچھا یا ابن رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کے بدن پر 1900 زخم تھے، یہ بدن اتنا حجم اس کا نہیں ہوتا کہ بدن پر 1900 زخم لگے، تو یہ کس طرح سے لگے؟ پانچویں امام نے فرمایا ہر زخم پر کئی زخم لگے۔ بس اس شقی نے جب پتھر مارا پیشانی سے خون بہا، ابھی مولا کا ہاتھ مصروف تھا کہ اپنے خون کو صاف کر سکیں، اور ایک دفعہ ایک ملعون نے رماہو بسہم اصاب نہرہ، ایک ملعون نے چلے میں رکھ کر تیر چلایا، مولا کے گلے میں پیوست ہوا، فنزعا، ایک دفعہ حسین نے پشتے گرزن سے تیر کو جب کھینچا، جرت دم کل میزاب، ایک دفعہ بھل بھل خون بہنے لگا، چلو کو رکھا اپنے چہرے پر ملا، کہا ہاکذا القی جدی رسول اللہ یوم القیامہ، اسی طرح سے اپنے نانا کا سامنا کروں گا۔ بس ایک دفعہ حسین کے بدن میں جب طاقت نہ رہی، تلوار زمین سے چھوٹ کر زمین پر گری، ہر طرف سے تلواریں آئیں، نیزے آئے، تیر چلے، جس کے ہاتھ میں پتھر تھے اس نے پتھر مارے۔ اب فرزند فاطمہ ذوالجناح پر سنبھل نہ سکا، ذوالجناح سے زمین پر آیا۔ مولا کی مظلومیت کو سمجھیے، کربلا کا جو شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا، آقا حسین کو آواز دیتا تھا، عزاداروں مجھے یہ بتاؤ جب تمہارا آقا گھوڑے سے زمین پر آیا تو کس کو آواز دے؟ جن کو مدد کے لیے بلاتا وہ سب جوان مقتل میں سو چکے تھے۔ حسین زمین پر دوزانوں موجود ہیں، ینوء برغبتہ، اس جملے کا مطلب سمجھا؟ کبھی حسین کا سر اقدس دائیں طرف گرتا تھا، کبھی بائیں طرف، بھل بھل خون اتنا بہہ چکا تھا کہ مولا کے بدن میں طاقت نہ تھی کہ اب زمین پر ٹکے رہتے۔ ایک دفعہ مولا زمین پر گرے، ایک دفعہ آواز آئی قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا، شمر ملعون خنجر لے کر بڑھا۔ ذوالجناح نے جب یہ منظر دیکھا، طاف بہی، حسین کا طواف کیا، لطخ بدمہ، اپنے سر کو حسین کے خون سے رنگین کیا، شم رائحتہ، حسین کی خوشبو کو سونگا، وہ توجہ نحو المخیم، ایک دفعہ دوڑتا ہوا خیام کی طرف گیا۔ جانتے ہو خیام کی طرف کیوں گیا؟ ہر شہید کی شہادت کی خبر حسین لے کر جاتے تھے، حسین کی شہادت کی خبر کون لے کر جائے؟ ذوالجناح دوڑتا ہوا گیا، خیمے کے اندر داخل ہوا، بیویاں سمجھی آقا دوبارہ آ گئے، دبدا کر دیکھا، سواری آئی تھی، سوار نہ تھا، ماتم شروع ہوا۔ سکینہ آگے بڑھی، کہا یا جواد ابی حل سقی ابی ام قتل عطشانا، میرے بابا کی ذوالجناح، مجھے پتا ہے میرے بابا کے گلے پر چھری پھر گئی، میرا بابا ذبح ہو گیا، مجھے ایک بات کا جواب دے، جب میرے بابا کو قتل کیا گیا پانی دیا گیا یا پیاسا قتل کیا گیا؟ میں کہوں گا بی بی آپ کے بابا کے لب سوکھے تھے، گلا خشک تھا، سیدہ کربلا میں تھی۔